بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملکی داخلی سلامتی سمیت افغانستان کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وفاقی وزراء چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صوبائی چیف سیکرٹریز، مشیر قومی سلامتی، صوبائی آئی جیز، وفاقی سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سمیت افغانستان کی صورتحال کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مقررہ اہداف کی جلد تکمیل کے لیے ٹائم لائن اور پرفارمنس کے اشاریے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کا حقانی خاندان کے افراد کو بلیک لسٹ کرنا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ افغان طالبان رہنما نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ حقانی خاندان کو ابھی تک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ حقانی خاندان بھی اسلامی امارات کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقانی خاندان کی کوئی علیحدہ شناخت یا تنظیم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ دوحہ معاہدے میں طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے سابق افغان حکام سے وطن واپس آنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے کمر کس لی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری سے متعلق غور کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں پارٹی کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزیشن سیف اللہ ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کریں گے۔ سیف اللہ نیازی دوروں کی ابتدا جنوبی پنجاب سے کریں گے۔ سینیٹر سیف اللہ خان نیازی 11 ستمبر کو بہاول نگر جائیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہدایت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں آئندہ سال مارچ سے اپریل کے درمیان 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے۔ فلسطینی قیدی کی تلاش، اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوج داخل کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی بٹالینز مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بھی فضائی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیلی جیل سے فرار افراد کو پکڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے شمال میں واقع شہر بیسان کی جیل سے کڑے پہرے میں 6 فلسطینی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بچوں کو اسکول نہ بھیجنے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ یا جیل۔ متحدہ عرب امارات کی پبلک پراسیکیوشن اتھارٹی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجنے والوں کو جیل یا 5000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ حکام نے سوشل میڈیا پر کیے گئے ایک ٹویٹ کے ذریعے بچوں کے تعلیم کے حق اور چائلڈ رائٹ لا کے مطابق تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لینے پر جرمانے کی وضاحت کی ہے۔ سندھ میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ پاکستان پیٹرولیم نے سندھ میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ پی پی ایل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں واقع لطیف بلاک کے جگن 1 کنویں سے گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہوئی ہے۔ مذکورہ بلاک کی 33% ملکیت پاکستان پیٹرولیم کی ہے، جبکہ اس بلاک میں ای این آئی پاکستان اور یو ای پی ایل بھی 33% کے شراکت دار ہیں۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ کنویں کی 11,350 فٹ کھدائی کے بعد قدرتی گیس کی دریافت ممکن ہوئی۔ خواتین کرکٹ پر پابندی، آسٹریلیا کی افغانستان سے میچ منسوخ کرنے کی دھمکی۔ طالبان کی جانب سے خواتین کرکٹ ٹیم پر پابندی کے بعد آسٹریلیا نے افغانستان سے واحد ٹیسٹ میچ منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے طالبان حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم بھی افغانستان کی مردوں کی ٹیم کے ساتھ واحد شیڈیول میچ منسوخ کر دیں گے۔
کابل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطری حکام نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ اب 90% آپریشنل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز کی ایک پرواز غیر ملکی مسافروں کو لے کر آج کابل سے روانہ ہوگی۔ چین اور پاکستان کو افغان فوجی اڈے دینے کی بھارتی خبریں بے بنیاد۔ چین نے طالبان کی جانب سے فوجی اڈے چین اور پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق بھارتی میڈیا کی بے بنیاد رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی یہ رپورٹ مکمل من گھڑت اور جعلی ہے۔ ہم ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان کی جانب سے فوجی اڈے چین اور پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق بھارتی میڈیا کی بے بنیاد رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ مکمل من گھڑت اور جعلی ہے۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا۔ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ کابل میں حامد کرزئی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حامد کرزئی ایئرپورٹ کا نام کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ادھر قطری حکام نے کابل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا بھی اعلان کر دیا۔ سربراہ پاک فضائیہ سے ایرانی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق سید محمد علی حسینی نے پیشہ ورانہ مہارت اور ایوییشن انڈسٹری میں خود انحصاری کی طرف گامزن پاک فضائیہ کی تعریف کی۔ ایئر چیف نے کہا ہے کہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہے، جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے۔ پاکستان سے 30 ٹن خوراک اور ادویات لے کر پاکستانی فضائیہ کا طیارہ افغانستان پہنچ گیا۔ کابل میں پاکستان کے سفیر اور افغان حکام نے امدادی سامان وصول کیا۔ پاکستانی سفیر منصور احمد خان کا کہنا تھا کہ کابل میں افغانی حکام نے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی سامان افغانستان آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل امدادی سامان کی دوسری فلائٹ کندھار ایئرپورٹ پہنچے گی، جبکہ پرسوں خوست ایئرپورٹ پر طیارہ امدادی سامان لے کر پہنچے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان نے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر خوراک اور ادویات بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا تھا کہ فضائی راستے سے فوری امداد کے بعد زمینی راستے سے بھی امداد بھجوائی جائے گی۔ امریکہ افغانستان میں القاعدہ کی واپسی روکنے کے لیے تیار ہے، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد عسکریت پسند تنظیم القاعدہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق دورہ کویت کے دوران میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ القاعدہ نے 20 سال پہلے افغانستان کو امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے بیس بنایا تھا۔ وہ ہمارے انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ترکی امارات اور مصر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں۔ ترکی مصر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ امریکی خبرساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک تعلقات بہتر کرنے کے لیے مثبت اقدامات کر رہا ہے۔ انقرہ میں ترکی اور مصری حکام کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور چل رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزارت میں ہمارے دوست ملاقات کر رہے ہیں۔ اگر میٹنگ کے بعد ہم نے مشترکہ فیصلہ لیا تو ہم ایک سفیر تعینات کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ حکومت کا آئندہ انتخابات میں ہر صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا عندیہ۔
वज़ीर आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर एवान ने मीडिया के मखसूस नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट का हक देने और EVM से हुकूमत पीछे हट सकती है। ई वोटिंग व EVM से ना वज़ीर आज़म इमरान खान पीछे हटेगा और ना ही इसकी हुकूमत हटेगी। बाबर अवान का कहना था कि इसकी सबसे बड़ी वजह समंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक देने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया फैसला है। हुकूमत समझती है कि समंदर पार पाकिस्तानी को वोटिंग का हक न देना तौहीन अदालत है। फोर्ड कंपनी का भारत में कारोबार बंद करने का फैसला। कारें बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भारत में अपनी पैदावारी यूनिट बंद करने का फैसला कर लिया। इसके फैसले से तकरीबन 4000 मुलाजमीन मुतासर होने का खदशा है। फोर्ड कंपनी ने 25 साल कबल भारत में अपना कारोबार शुरू किया था और इससे कम से कम $2 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। 2 दहाइयों से जायद वक्त गुजरने के बाद फोर्ड के पास मार्केट का 2% से भी कम हिस्सा था। कंपनी ने भारत से मुनाफा कमाने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।